کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور جنگی بحری جہاز جنہیں سمندر کا بادشاہ کہا جاتا ہے ایک ہی میزائل سے تباہ ہو سکتے ہیں؟ چین کھلے سمندر میں نہیں بلکہ ایک ویران صحراؤں کے بیچوں بیچ اس حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ہے چین کا وہ خفیہ ہتھیار جو جنگ کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے یہ کیریئر کلر میزائل کیا ہے، یہ بحریہ جنوبی چین ساؤتھ چائنا سی کے تنازع میں کیسے جڑا ہے اور امریکہ اس کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ کئی دہائیوں سے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز بحری جہاز سمندروں کا بلا شبہ بادشاہ رہے ہیں، ایک تیرتا ہوا قلعہ، امریکی طاقت کی علامت جو کہیں بھی کسی بھی وقت حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر بحری غلبے کی سلامت کا کوئی خفیہ توڑ بھی ہو؟ یہ کسی جنگی جہاز کا ڈیک نہیں، یہ مغربی چین کا سرائے تکلا مکان ہے اور یہ صرف اہداف ہیں۔ کم از کم 2021 سے سیٹلائٹ تصاویر سے امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز اور تباہ کن جہازوں کے حقیقی سائز کے ہو بہو ماڈلز کا انکشاف ہوا ہے اور یہ سب چین کے صحرا کے بیچوں بیچ موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ کو پٹریوں پر بھی نصب کیا گیا تاکہ سمندر میں چلتے ہوئے جہاز کی نقل کی جا سکے۔ یہ محض مشق نہیں بلکہ یہ چین کی گائیڈنس سسٹمز، سیٹلائٹ ٹریکنگ اور ٹرمینل فیز یعنی اہداف کو نشانہ بنانے کے آخری مرحلے کی صلاحیت کو جانچنے کی ایک حقیقی لیبارٹری بھی ہے۔ تو چین کا یہ خفیہ ہتھیار کیا ہے؟ یہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کی ایک نئی کلاس ہے جنہیں کیریئر کلرز کا لقب دیا گیا ہے۔ ان میزائلوں میں DF-21D سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ یہ DF-26 روایتی رینج والے میزائلوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ میزائل فضا کی بالائی تہوں میں خلا تک جاتے ہیں اور پھر ہائپر سونک رفتار سے یعنی آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی سے ایک ہائپر سونک گائیڈڈ وار ہیڈ کو ہدف کی طرف چھوڑتے ہیں۔ یہ وار ہیڈ راستے میں اپنی سمت بھی بدل سکتا ہے جس کی وجہ سے اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، جسے گوام ایکسپریس بھی کہا جاتا ہے۔ DF-26 4000 کلومیٹر دور تک کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ امریکی بحری اثاثوں اور یہاں تک کہ گوام کے امریکی علاقے کو بھی اپنی زد میں لے لیتا ہے۔ ان میزائلوں کی تیاری کا براہ راست تعلق دنیا کے سب سے اہم اور متنازع سمندری خطے یعنی بحری جنوبی چین ساؤتھ چائنا سی سے ہے۔ یہاں چین اپنی نام نہاد 9 ڈیش لائن کی بنیاد پر ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ 9 ڈیش لائن دراصل کیا ہے؟ یہ یو شکل کی ایک لکیر ہے جسے چین اپنے نقشوں پر دکھاتا ہے اور اس کی بنیاد 1940 کی دہائی کے ایک پرانے نقشے پر ہے۔ اس لکیر کی بنیاد پر چین اسے سمندر کے تقریباً 90% حصے پر تاریخی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، جس میں توانائی کے وسیع ذخائر اور دنیا کی مصروف ترین تجارتی گزرگاہیں شامل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ ویتنام، فلپائن، ملیشیا اور برنئی جیسے ممالک کے خصوصی اقتصادی زون سے براہ راست متصادم ہے اور یہ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی بحری قوانین کے خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ 2016 میں ہیگ کی ایک بین الاقوامی عدالت نے فلپین کی درخواست پر چین کے اس دعوے کو قانون کے خلاف قرار دیا، لیکن چین نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور اسے کاغذ کا ایک بیکار ٹکڑا قرار دیا۔ اپنے اس متنازع دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چین نے یہاں کئی چٹانوں اور جزیروں کو مصنوعی طور پر بڑا کر کے ان پر فضائی پٹیاں، بندرگاہیں اور میزائل سسٹم نصب کر دی ہیں، یعنی انہیں مکمل فوجی اڈوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکی بحری بیڑے یہاں کیا کرتے ہیں؟ دراصل امریکہ اور اس کے اتحادی اس خطے کو انٹرنیشنل واٹرز مانتے ہیں۔ بس اسی حق کو قائم رکھنے کے لیے امریکی بحریہ یہاں فریڈم آف نیویگیشن آپریشنز کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ کبھی اس خطے سے گزریں تو آپ کو یہاں USS رونلڈ ریگن، USS کارل ونسٹن جیسے ایئر کرافٹ کیریئرز کے پورے اسٹرائکنگ گروپس ان متنازع پانیوں سے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چین کے لیے یہ اس کی خود مختاری کو براہ راست چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اس لیے چین کو ایک ایسی صلاحیت کی ضرورت تھی جو ان امریکی جہازوں کو اپنے ساحلوں سے ہزاروں کلومیٹر دور رکھ سکے، اور یہ صلاحیت اسے کیریئر کلر میزائلوں کی شکل میں ملی ہے۔ پینٹاگون اس خطرے کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ امریکی بحریہ جوابی اقدامات کی ایک رینج تیار کر رہی ہے جس کا مرکز ان میزائلوں کے کیل چین یعنی حملے کے پورے سلسلے کو توڑنا ہے۔ اس میں جدید جہازوں پر مبنی دفاعی نظام جسے ایجس کامبیٹ سسٹم SM-6 شامل ہے، جو انٹرسیپٹر سے لیس ہیں جو میزائلوں کو آسمان میں ہی تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ امریکہ میزائلوں کے گائیڈنس سسٹمز کو جام کرنے کے لیے الیکٹرانک جنگی حربوں میں بھی بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اب منتشر جنگی صلاحیت یعنی کہ ڈسٹریبیوٹیڈ لیتھیلٹی کی حکمت عملی کو اپنا رہا ہے، یعنی اپنی پوری طاقت کو ایک بڑے ایئر کرافٹ کیریئر پر مرکوز کرنے کی بجائے وہ اسے چھوٹے، تیز رفتار اور بغیر حملے کے جہازوں میں تقسیم کر رہا ہے تاکہ چین کے لیے ایک ساتھ تمام اہداف کو نشانہ بنانا مشکل ہو جائے۔ امریکہ کی غیر متنازع بحری برتری کے دور کو ایک سنگین آزمائش کا سامنا ہے۔ صحرائے تکلا مکان کے ویران مناظر اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ چین امریکی فوجی طاقت کی سب سے بڑی علامت کو بے اثر کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کی یہ دوڑ بحر الکاہل میں طاقت کے توازن کو نئی شکل دے رہی ہے۔ صحرا میں میزائلوں اور نقلی ماڈلز کے ساتھ کھیلی جانے والی خاموش شطرنج کی بازی بحری جنگ کے مستقبل اور آنے والی دہائیوں کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کا تعین کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو دفاع، فوجی ٹیکنالوجی اور جیو پالیٹکس سے متعلق ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے YouTube چینل دا ملٹری لیجر کو سبسکرائب کریں۔